پاس ہونا ہے تو پڑھنا پڑے گا۔ حکومت کا بغیر امتحان طلباء کو پروموٹ نہ کرنے کا اعلان۔ تمام کلاسز کے امتحانات ہر صورت ہوں گے۔ جون کے تیسرے ہفتے 10ویں اور پھر 12ویں کے امتحانات ہوں گے۔ وزرائے تعلیم کے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا۔ رزلٹ میں تاخیر پر جامعات پروویژنل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر داخلے دیں گی۔ موسم گرما کی تعطیلات کم ہوں گی، فیصلہ صوبہ کریں گے۔ پاس ہونا ہے تو پڑھنا پڑے گا۔ اس سال بغیر امتحان کوئی بھی پروموٹ نہیں ہوگا۔ حکومت نے صاف صاف بتا دیا، تمام کلاسز کے امتحانات SOPs کے تحت ہوں گے۔ شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم اجلاس میں بڑے فیصلے کر لیے گئے۔ 10ویں اور 12ویں کے طلبہ بھی کتابیں کھول کر تیاری شروع کر دیں، کیونکہ امتحانات کی تاریخ آ گئی ہے۔ جی ہاں، میٹرک اور انٹر کے پرچے 20 جون کے بعد شروع ہوں گے، تاہم حتمی تاریخ کا اعلان متعلقہ صوبے خود ہی کریں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ رزلٹ تاخیر کا شکار ہوا تو کالجز اور جامعات عبوری سرٹیفکیٹ پر داخلہ دیں گے۔ حکومت نے اس مرتبہ موسم گرما کی تعطیلات کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن چھٹیاں کب اور کتنی ہوں گی اس کو صوبوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے حملے جاری ہیں۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران مہلک وائرس مزید 21 قیمتی زندگیاں نگل گیا۔ 351 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر کی شدت میں کمی ضرور آئی، تاہم اموات اور نئے کیسز کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں کرونا وائرس کے 351 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ اس دوران وائرس میں مبتلا 21 مریض زندگی کی بازی ہار گئے۔ شہر کے ہسپتالوں میں مجموعی طور پر کرونا وائرس کے 432 کنفرم مریض زیر علاج ہیں۔ 144 مریضوں کو تشویشناک حالت کے باعث وینٹی لیٹر پر طبی امداد دی جا رہی ہے۔ غریب کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش، نان بھائیوں نے روٹی 10 روپے کی کر دی۔ منہ زور مہنگائی نے عوام کو چاروں شانے چت کر دیا۔ روٹی خریدنا بھی مشکل ہو جائے تو کیا گھاس کھائیں؟ پریشان حال شہری حکمرانوں پر برس پڑے۔ انتظامیہ مہنگائی روکنے کے محاذ پر مکمل ناکام ہو گئی ہے۔ بنیادی اشیاء ضروریہ کے ساتھ ساتھ اب روٹی کی قیمتوں میں بھی 2 روپے کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 2 روپے بڑھ کر روٹی اب شہریوں کو 10 روپے میں ملے گی۔ مئی کے بڑھتے درجہ حرارت میں مہنگائی کا ایک اور بار، تندور سے گرما گرم روٹی لینے جائیں تو اضافی پیسے جیب میں رکھ لیں، کیونکہ گلبرگ سمیت مختلف علاقوں میں نان بھائی نے روٹی کی قیمت 8 سے بڑھا کر 10 روپے کر دی۔ روٹی کی قیمت بڑھنے پر لاہوریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کہتے ہیں حکومت اور کچھ نہیں کر سکتی تو عوام کو گھاس کھانے کا مشورہ ہی دے ڈالے۔ سر بالکل ایسا ہی ہے، یہ بڑھتے جا رہا ہے۔ اب غریب بندہ کیا کرے، ظاہری بات ہے، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ اس کے حساب سے جب ان سے بات کرتے کہاں پہ 5 روپے کی روٹی ہوا کرتی تھی، تو اب جا کے 8 روپے کی روٹی مل رہی ہے۔ تو یہ بھی نہیں، اب تو 10 کی ہو گیا ہے۔ وہ بھی دن بدن ایسے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی کوئی پتہ نہیں 15 روپے پہ تک لے جائے۔ دوسری طرف نان بھائیوں نے بھی تبدیلی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہتے ہیں 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 روپے سے بڑھا کر 1100 روپے تک پہنچا دیا گیا۔ وہ روٹی مہنگی نہ کریں تو کیا کریں؟ آٹا بہت مہنگا ہو گیا، اور بھی ہر کچھ مہنگائی ہے، کاریگروں کی دیہڑیاں ہر چیز بڑھ رہی ہے، گھٹتے کوئی نہیں رہی ہے۔ اس وجہ تو مہنگائی ہوئے گی اور سستا تو نہیں ہوئے گا کوئی شہر۔ صورتحال سے پریشان عوام کہتی ہے کہ حکمرانوں نے سبقت دکھا کر روٹی کا نوالا تک چھین لیا۔ ریلیف نہیں دے سکتے تو تکلیف بھی نہ بڑھائیں۔ کیمرامین علی حسن کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، City for 2۔ دوسری جانب مرغی کی لمبی چھلانگ، توڑ دیے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ۔ 7 روز میں 41 روپے مہنگی 451 روپے کلو پر پہنچ گئی۔ صافی گوشت کے 500 وصول، میری دکان میری مرضی، شہر میں سرکاری نرخ نامہ مذاق بن گیا۔ سر ہے ہی مہنگا، سب تو مہنگا ہے، وہ کیا مل ہی نہیں رہا بھائی جان، ہر چیز مہنگی ہے، ڈبل ٹرپل قیمت ہو گئی ہے۔ انتظامیہ سستا کرائے اور کیا مطالبہ ہونا ہمارا۔ چینی کو لے لیں 4800 کا توڑا ہمیں مل رہا ہے، جبکہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے کہ 85 روپے سیل کرنی ہے۔ 4800 کا مل رہا ہے تو ہم یعنی کہ لا ہی نہیں رہے۔ پھر 4800 کا لا کے تو ظاہر ہے 100 روپے ہی سیل کریں گے ہم۔ جو دالیں ہیں وہ بھی ہمیں یعنی کہ ریٹ لسٹ کے مطابق نہیں ملتی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، آپ جو بھی آپ سرکاری ریٹ دیکھ لیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو اس کے مطابق آپ کو چیز ملے گی۔ اگر ہم سٹورز پہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار کہ یہ اتنے میں سرکاری ریٹ ہے، وہ کہتے ہیں یار ہمیں نہیں پیچھے سے مل رہا۔ شہر کے بیشتر یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء کی سپلائی بند ہو گئی۔ شہر کے 20 سے زائد یوٹیلٹی سٹور پر سبسڈائزڈ گھی کی قلت ہے۔ پریس کلب، گڑی شاہو، مغل پورہ، ریلوے ہیڈ کوارٹر میں سٹاک ختم ہو گیا۔ رحمان پورہ سمیت 20 سے زائد سٹورز پر گھی کا سٹاک نہیں۔ شہری خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور ہیں۔ شہر کے بیشتر یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء کی سپلائی بند ہو چکی ہے۔
فیکٹری، دکان، پیٹرول پمپ، ورکشاپ سمیت مختلف اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ حکومت پنجاب نے کم از کم اجرت 20,000 ادائیگی کے لیے کمر کس لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کم از کم اجرت ادائیگی کے قانون میں ترامیم کرنے کے حوالے سے محکمہ لیبر کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ ویجز ایکٹ 2019 کے تحت پوری تنخواہ نہ دینے والوں کو 6 ماہ قید اور 25,000 روپے جرمانے کا قانون موجود ہے، جس کی سزا بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے 8 گھنٹے کام کے لیے کم از کم تنخواہ 20,000 مقرر کر رکھی ہے۔ مختلف اداروں میں ورکرز کو صرف 10 سے 14,000 تنخواہ ادا کی جا رہی ہے۔ بینک اکاؤنٹس کے ذریعے تنخواہوں کی ادائیگی سے حقیقی تنخواہ کا تعین ہو سکے گا۔ نئے پاکستان میں طالبات پر وظائف کے دروازے بند ہو گئے۔ پنجاب حکومت رواں سال 4 لاکھ طالبات کو وظائف کے فنڈز نہ دے پائی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے خطوط پر بھی محکمہ خزانہ نے فنڈز جاری نہ کیے۔ سابق دور حکومت میں سرکاری اسکولوں میں طالبات کی 80% حاضری یقینی بنانے کے لیے ماہانہ وظیفے کا پروگرام شروع کیا گیا۔ ہر ماہ فی طالبہ کو 1,000 روپے مہینہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ سالانہ 5.8 ارب روپے کا فنڈز اس سال بھی طالبات کے وظائف کے لیے رکھا گیا تھا۔ موجودہ دور حکومت میں 2 سال سے طالبات کو فنڈز نہیں دیے جا رہے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے حکام کا کہنا ہے کورونا کے باعث بیشتر اسکولوں کے بند رہنے کی وجہ سے فنڈز روک لیے گئے ہیں۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں غیر منظور شدہ نصاب پڑھانے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ خلاف ورزی سامنے آنے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مقدمات درج کیے جائیں گے۔ پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے NOC کے بغیر نصاب پڑھانے پر اسکولز کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تعلیمی اداروں کو صرف منظور شدہ کتابیں پڑھانے کی اجازت ہوگی۔ بورڈ نے اسکولز کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ کتابوں کے پبلشرز کو اپنی پرائیویٹ کتب پر بھی بورڈ سے NOC لینا ہوگا۔ اسکولز کی انسپیکشن کے لیے ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں۔ کمیٹی اسکولز کی انسپیکشن کرے گی۔ غیر منظور شدہ کتابیں پڑھانے والے اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کہ لاہور میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت سرگرم ہے۔ محکمہ خزانہ نے پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کی مد میں 5 ارب روپے جاری کر دیے۔ محکمہ خزانہ نے لاہور اور اس کے گرد و نواح میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے 5 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے یہ گرانٹ پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کی مد میں جاری کی ہے۔ منصوبے سے لاہور شہر میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ شہر میں آلودگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ ماحولیات کے اکاؤنٹ میں فنڈز منتقل کر دیے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور ملازمین کا مبینہ طور پر رشتہ داروں کے نام پر کمپنیاں قائم کر کے ہسپتالوں میں ادویات اور دیگر سامان فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ہسپتالوں کی پرچیز کمیٹیوں کے ارکان سے کسی بھی کاروبار سے منسلک نہ ہونے کے بیان حلفی جمع کروانے کے احکامات جاری کر دیے۔ سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور ملازمین مبینہ طور پر بے نامی کمپنیاں بنا کے کروڑ روپے کمانے لگے۔ عزیز و اقارب اور اہل خانہ کے نام کمپنیاں بنا کر ہسپتالوں کو ادویات سمیت مختلف سامان فروخت کرنے کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے تمام سرکاری اور ٹیچنگ ہسپتالوں کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور MS صاحبان کے نام مراسلہ ارسال کیا ہے، جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ ہسپتالوں کی پرچیز کمیٹیوں میں شامل ڈاکٹرز اور ملازمین سے بیان حلفی لیا جائے کہ وہ ایسے کسی بھی کاروبار سے منسلک نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق پرچیز کمیٹیوں کے ارکان کی جانب سے سالانہ اربوں روپے کی ادویات، ڈسپوزیبلز اور دیگر سامان کی خریداری میں اپنی بے نامی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کی شکایات موصول ہوئی تھیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے وائس چانسلر، پرنسپلز اور MS صاحبان کو اس غیر قانونی دھندے میں ملوث ملزمان کا کھوج لگانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس 7 کلب روڈ لیسکو کا لاکھوں روپے کا نادہندہ نکلا۔ 1 سال کے دوران صرف 4 مرتبہ اقساط کی صورت میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی جا سکی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس 7 کلب روڈ کے ذمے لاکھوں روپے کے بل واجب الادا ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرکاری رہائش کے بل 12 ماہ کے دوران صرف 4 مرتبہ اقساط میں ادا کیے گئے۔ مجموعی طور پر 3,91,877 روپے واجب الادا ہیں۔ دستاویزات کے مطابق ماہ فروری سے لے کر اپریل تک بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ماہانہ اوسطاً 1.5 لاکھ روپے کی بجلی استعمال کی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق سرکاری رہائش گاہ کے بلوں کی ادائیگی وزیر اعلیٰ فنڈ سے کی جاتی ہے۔ FBR کی قابلیت پر سوال اٹھنے لگے۔ قابل ٹیکس آمدن رکھنے والے لاکھوں افراد کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے میں ناکام۔ 74 لاکھ افراد ود ہولڈنگ ٹیکس کٹوتی کے باوجود گوشوارے جمع نہیں کرواتے۔
FBR टैक्स निज़ाम पर टैक्स गुजारों का एतमाद बहाल करने में नाकाम हो गया। ज़राए का कहना है कि शहर समेत मुल्क भर में 1 लाख रजिस्टर्ड कंपनियों में से 50,000 से ज़ायद कंपनियां अपने गोशवारे जमा नहीं करवाती। FBR ज़राए के मुताबिक 35 लाख अफराद ने नेशनल टैक्स नंबर्स तो हासिल कर रखे हैं, ताहम अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाते। शहर समेत मुल्क भर में 74 लाख अफराद टैक्स अदायगी के बावजूद गोशवारे जमा करवाने से गुरेज करते हैं। FBR की मशीनरी पर अदम एतमाद के बायस मुल्क भर में प्रॉपर्टी की खरीदारी, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन समेत दीगर मौकों पर विद होल्डिंग टैक्स कटौती के बावजूद लाखों अफराद इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाते। बुलेटिन में आगे बढ़ें। वज़ीर दाखिला ने साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोकने पर FIA इमिग्रेशन की पूरी शिफ्ट को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाज दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ लंदन जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो FIA इमिग्रेशन के इंस्पेक्टर राना एजाज, इंस्पेक्टर रजिया और दीगर एहलकारों ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में होने के बायस उन्हें रोक लिया था। वज़ारत दाखिला की जानिब से शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोकने पर पूरी शिफ्ट को तारीफी सर्टिफिकेट्स और 10-10 हज़ार रुपये नकद इनाम दिया गया। डायरेक्टर FIA मोहम्मद रिजवान ने FIA इमिग्रेशन की पूरी शिफ्ट को नकद इनाम और सर्टिफिकेट्स जारी किए। पंजाब असम्बली में चौधरी निसार के हल्फ उठाने का मामला, पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ ले सकता है या नहीं, मामला उलझ गया। पंजाब असम्बली में हल्फ उठाने की अहम कानूनी मिसाल सामने आ गई। 12 जून 2020 को PTI की MPA सानिया कामरान ने हल्फ उठाया। पैनल ऑफ चेयरमैन मियाँ शफीक मोहम्मद ने सानिया कामरान से हल्फ लिया। मियाँ शफीक ने हल्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में लिया। टाउन हॉल में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुलाजिमीन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह। शहर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 19 हो गई। कमिश्नर लाहौर का कहना है कोरोना का फैलाव रोकने के लिए तेज तर वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का अज़्म। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन के लिए टाउन हॉल में वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि कोरोना की वबा में MCL के वर्कर्स ने फ्रंट लाइन वर्कर्स का किरदार अदा किया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि ताजरों समेत तमाम सेक्टर्स को तेज तर वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। मार्केट में जो लोग हैं वो ऑब्वियसली एक्सपोज्ड हैं, मुख्तलिफ जो बिजनेसेस हैं वो एक्सपोज्ड हैं, क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर काम करते हैं। हमारी इंडस्ट्री है सारी की सारी वो भी एक्सपोज्ड है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में आप देखेंगे NCOC की हिदायत के मुताबिक हम मुख्तलिफ जो है सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके सेक्टर्स की बुनियाद के ऊपर वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। कमिश्नर लाहौर ने वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग का जायजा लिया। इस मौका पर चीफ कारपोरेशन ऑफिसर हाफिज शौकत अली, PSO2 एडमिनिस्ट्रेटर मियाँ वहीदुज़्ज़मान, अब्दुल क़य्यूम खान न्याजी, अनवर जावेद और वकास असगर समेत दीगर भी मौजूद थे। कोरोना को ना वैक्सीन को हाँ करके सरकारी मुलाजमीन ना सिर्फ मौलिक वबा से महफूज रह सकते हैं बल्कि सरकारी अमूर की अंजामदही में भरपूर किरदार भी अदा कर सकते हैं। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ राव दिलशाद हुसैन, City 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।